کا کھولو، زوم ہونا، زوم کھولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پروگرام میں حاضری دینے والے ہمارے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری پیاری دین پسند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، روزہ شرعی کورس میں آج یہ دوسرا سبق ہے۔ پچھلے اتوار کے درس میں میں نے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت اور خصوصیت کے سلسلے میں چند اہم باتیں بتلانے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس سبق میں، اس درس میں انشاءاللہ العزیز صوم یعنی روزے کا معنی اور مطلب، اور صوم یعنی روزے کی فضیلت اور مقام بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں اپنے لیے، آپ تمام احباب اور بہنوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق اور موقع دیتے ہوئے ماہ رمضان جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اپنانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر وہ نیکیاں جو خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ افضل ہیں، ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کی خاطر اپنے بندوں پر، مسلمان بندوں اور بندیوں پر فرض فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں اور آپ کو اس وقت خصوصیت کے ساتھ خاص طور پہ ان حالتوں میں، ان جگہوں میں، ان وقتوں میں زیادہ سے زیادہ یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان کی فضیلت آپ لوگ سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ماہ رمضان میسر فرمائے اور اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہم کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے ہم صوم کا معنی اور مطلب جانیں۔ صوم یعنی صاد واو میم، جس کو اردو زبان میں لوگ روزہ کہتے ہیں، حالانکہ بہتر یہی ہے کہ نماز اور روزہ کہنے کے بجائے صوم اور صلاۃ کہا جائے، تو میں کبھی روزہ استعمال کروں گا لفظ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اور کبھی صوم۔ صوم جس کو اردو زبان میں لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کا عربی زبان کے حساب سے اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی کام سے رک جانا۔ کوئی بھی کام ہے، بولنا ہے، کوئی بھی کام
تو ہم یہ کہیں کہ بھائی اس کام سے میں رک گیا، تو اس کا مطلب لغوی اعتبار سے روزہ، جیسا کہ حضرت مریم نے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، جب ان کے پاس لوگ آئے تھے تو حضرت مریم نے، ان کی قوم نے کہا تھا یہ کیا کر ڈالا مریم، تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، ہم نے اللہ رحمان کے لیے آج روزے رکھنے کا نظر مانا، یعنی فلن اکلم الیوم انسیہ، چنانچہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو وہاں لغوی معنی مراد ہے، یعنی میں بات کرنے سے رک گئی، بات نہیں کر سکتی۔ دین اسلام میں، شریعت میں صوم کا اصطلاحی تعریف یہ ہے، یعنی صوم کا مفہوم یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، روزہ صوم کا معنی یہ جاننا ضروری ہے۔ معنی یہ ہے، مفہوم و مطلب یہ ہے، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، سورج کے ڈوب جانے تک جان بوجھ کر کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور دوسری روزے کو فاسد کر دینے والی، خراب کر دینے والی، توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا، یہ ہے صوم کا معنی، روزے کا معنی۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ غور سے سن لیجئے۔ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کھانے سے، جان بوجھ کر کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے اور دوسری ان ساری چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزے کا معنی ہے، یہ روزے کا معنی ہے۔ تو اب اس تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ جو ہم رکھیں گے، چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا نظر کا روزہ ہو یا کفارے کا روزہ ہو یا ماہ رمضان کا روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو، اس روزے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہی کی بندگی کرنا، اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں کہ صحت بنانا مقصد ہے، بیماری کو ختم کرنا مقصد ہے، یا ٹائم پاس کرنا مقصد ہے، یا کھانا بچانا مقصد ہے، نہیں۔ کس نیت سے؟ اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ۔ کب سے کب تک؟ فجر کے وقت سے، یعنی جیسے فجر کا وقت ہو گیا اس وقت سے لے کر کے کب تک؟ سورج کے ڈوب جانے کے یقین ہونے تک، یہ ٹائم ہو گیا۔ کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے سے، پینے سے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، یا دوسری ان چیزوں سے جن ساری چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کا تعریف، روزے کی تعریف اور روزے یعنی صوم کا معنی اور مطلب۔ امید کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے چند قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں ہم روزے کی فضیلت اور روزے کی خصوصیت اور صوم کا مقام اور رتبہ جانیں۔ مختصر طور پر اللہ تعالی نے جو روزے جیسی عبادت کو، صوم جیسی عبادت کو جو فضیلت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو رتبہ عطا کیا ہے، اگر مسلمان مرد اور عورت صحیح طریقے سے، درست طریقے سے سمجھ جائیں تو ان کی اچھا اور تمنا اور چاہت یہی ہوگی کہ پورے دن ہم روزہ رکھیں،
حالانکہ ہمیشہ سال بسال روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے اندر اور خاص طور پر رمضان مبارک کے روزوں کے اندر جو خیر بھر دیا ہے، جو بھلائی بھر دی ہے، جو رحمت بھر دی ہے، جو مغفرت بھر دی ہے، جو نجات بھر دی ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں جو عبادتیں بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، وہ بہت ہی انہی میں سے رمضان مبارک کا روزہ یا دیگر نفلی روزہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مومنوں کی جو تعریف فرمائی ہے، اس میں یہ بھی دیا ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر اور بہت بڑی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ روزہ رکھنے والے مردوں کے لیے اور روزہ یعنی صوم رکھنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت ہی عظیم ترین ثواب، اجر، بدلہ اور بخشش کا وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کے اندر۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، یہ کالا گورا امیری غریبی کا کوئی یہ اللہ کے ہاں کوئی نسبت نہیں ہے۔ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے روزے دار کے مقام کو بڑھاتا ہے، اس کے لیے اجر عظیم کو تیار کرتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ماہ رمضان چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اس اجر عظیم اور بہت بڑی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے اللہ جسے موقع دے اسے کس طرح اسے ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ روزے کی فضیلتوں میں سے، روزے کے اجر و ثواب میں سے، اس کی خصوصیت میں سے ایک فضیلت، ایک خصوصیت روزے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر بیان فرمایا کہ روزہ روزے رکھنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ روزہ، صوم، روزہ رکھنے والے مردوں کے لیے اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہے، تمہیں جانکاری ہے تو تم روزہ رکھو، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ روزہ رکھنے والے مردوں کے لیے اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تیسری فضیلت، آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنت اور دنیا کے اندر اللہ کی مہربانی اور احسان اور مرنے کے بعد نجات عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، عذاب پلسرات سے وغیرہ وغیرہ، نجات متقیوں ہی کو حاصل ہوگا، جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، بندے یا بندیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے اور بندیاں ہیں، جن کو متقی کہا جاتا ہے یا صاحب تقوی کہا جاتا ہے۔ بنا تقوی کے کوئی نہ دنیا کے اندر رب کائنات کے احسانات کا حقدار ہو سکتا خصوصی طور پر اور مخصوص انداز سے، اور نہ ہی آخرت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑی مہربانی کر دے جیسا کرتا، لیکن آخرت کے اندر متقیوں ہی کو نجات ملے گا، پرہیزگاروں ہی کو اللہ کی رضامندی ملے گی اور ہر طرح کے افسوس و حسرت اور ہر طرح کے عذاب سے نجات ملے گا متقی ہی کو۔ تو متقی بنانے کے لیے
جہاں بہت ساری چیزیں ہیں متقی بننے کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے، جہاں توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اعمال صالحہ، انہی میں سے ایک اہم ترین عمل رمضان المبارک کا روزہ اور دوسرے نفل روزے بھی ہیں، خاص طور پہ رمضان مبارک کا روزہ۔ آپ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، آپ متقی بننا چاہتے ہیں، آپ نیکوکار بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر۔ میں سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو لمبی آیت ہے یا چھوٹی آیت ہے، وہ ساری 83 اور 84 وغیرہ 85 86 ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دلار کے انداز میں، محبت کے انداز میں ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے، جو رب العالمین ہے، جو اتنی طاقت اور سکت دیتا ہے اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو کہ وہ 11 گھنٹہ 12 گھنٹہ بعض جگہوں پر 13 گھنٹہ گرمی کے مہینے میں، ٹھنڈی کے مہینے میں ہر اس چیز سے بچنے کی صبر اور توفیق دیتا ہے جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، ذرا احساس کریں یہ روزہ فرض ہے، اور کس نے فرض کیا ہے؟ آپ کے ہمارے خالق نے، ہمارے اور آپ کے رب نے، ہمارے آپ کے مالک نے، جو ہمارا اور آپ کا حساب کرے گا، جو ہمارے ظاہری عملوں اور باتوں کو بھی جانتا ہے اور اندرونی معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم اکیلے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر یہ ڈالا، تم سے پہلے امتیوں پر جس طرح فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اور جب تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے تو ان للمتقین مفازا، ہر طرح کی نجات و چھٹکارا، خیر و بھلائی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو تقوی کے اسباب میں سے، نیکوکاری کے ذرائع میں سے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں ڈرنے کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں ایک روزے دار مومن بندہ اور بندی کوئی نہ دیکھے، اکیلے ہو لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا یا کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا جس سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ روزے کی فضیلت، میری ماں اور بہنوں کتابیں پڑھو، میرے بزرگوں دوستوں کتابیں پڑھو، آنے والا ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ روزہ وہ عبادت ہے، صوم اللہ تعالی کی وہ بندگی ہے جس کے ذریعہ ایک مسلمان مرد اور عورت جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الصیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ جب جنگیں ہوتی تھی تو ایک ڈھال استعمال کرتے تھے، توا کے مانند نیچے پکڑنے کا دستہ ہوتا تھا کہ کوئی وار کرے تو ایسے روک لو اس کے تلوار کو، اس کے تیر کو، اس کے لاٹھی کو۔ تو یہ روزہ ڈھال ہے، استجن بہ العبد من النار، جس کے ذریعہ اللہ کا نیک بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ جہنم سے نجات حاصل کرتا۔ جہنم، دوزخ
سے نجات کرتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کہتا آگے اور روایت ہے کہ میں ہی اس کے روزے کا بدلہ دوں گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ جو ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ برہان، نماز یہ دلیل ہے، ترک ہے، پروف ہے. الصلاۃ برہان، نماز یہ دلیل ہے، دلیل بنے گی مومن بندہ کے بخشش کے لیے. والصوم جنۃ حصینہ، اور روزہ یہ نہایت مضبوط ڈھال ہے، نہایت مضبوط ڈھال ہے. والصدقۃ تطفی الخطیہ کما یطفی الماء النار، اور صدقہ غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو گویا روزہ یہ مومن بندوں کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے. قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں گے تو ایک سائڈ سے جہاں توحید کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، زکوٰۃ کھڑی ہوگی، ایک سائڈ سے روزہ بھی کھڑا ہو جائے گا. روزے دار بندوں اور بندیوں کو جو ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھے دنیا کے اندر، روزہ کھڑا ہو جائے گا. نہیں ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے سائڈ سے آ کر کے اس بندے کو مارو، اس بندے کو مارو، کیونکہ یہ وہ بندہ تھا جو یہ روزے رکھا کرتا تھا، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے روزے. میرے بھائیو اور ساتھیو، روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ہر طرح کے خواہشات، غلط خواہشات، ناپاک چاہتوں، گندی خواہشات سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے. روزہ نماز سارے منکر و فحش کام سے روک دیتی. روزہ گندے خیالات سے، گندی سوچ سے، گندی شہوتوں سے، شیطانی شہوتوں سے یہ بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جسمانی، مالی، وہ شادی کرے. ابھارا اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو شادی کرنے پر. لیکن اگر کوئی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، شادی کرنے کی، مالی اعتبار سے اور کسی اعتبار، مالی اعتبار سے غربت کی وجہ سے، فَلْيَصُمْ، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ روزہ سے آدمی کی نگاہ بھٹکتی نہیں ہے، نیچی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک مومن مرد اور عورت کی نگاہ اگر نیچی رہے گی، ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرے گی، تو اس کے نفس میں جو غلط خیالات اور خواہشات پیدا ہوں گے بند ہو جائے گی نہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کو حفاظت میں رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ روزہ رکھے. روزہ رکھے تو گویا اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی، شادی کرنے کی طاقت نہیں رہتی تو خواہشات نفس ابھر سکتے ہیں، کیونکہ شادی کرنے سے خواہشات نفس کا کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن وہ شادی کرنے کے مرد طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، مالی اعتبار سے خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو تب طاقت نہیں، کھاتا پیتا تندرست ہے، تو اس کے خواہشات، برے خواہشات ابھر سکتے ہیں اور فحش و منکر کام ہو سکتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ روزہ رکھے، رب کی قربت بھی حاصل کرے اور اپنے نفس پر کنٹرول بھی رکھے. تو خواہشات نفس سے بچنے کا یہ علاج ہے، اور یہ سارے مردوں کے لیے بھی ہے، سارے ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور خواہشات نفس ابھرتا ہے یا ابھرنے کا خطرہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے روزے کی فضیلت ذرا اندازہ کیجئے. جو بندہ اللہ کی راہ میں
ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا آسمان و زمین کے اندر فاصلہ ہے۔ کتنی عظیم ترین عبادت ہے جس کی ادا کرنے میں اگرچہ تھوڑی مشقت اور پریشانی ہے، تحمل اور برداشت ہے، لیکن کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ کتنا دور کر دے، جتنا آسمان و زمین کے برابر، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے 70 سال کے دوری کے برابر، 70 سال کے مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ روزے سے دور کر دیتا ہے۔ روزے کی فضیلت کیا کیا بتایا جائے، اللہ توفیق بخشے۔ بس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ یہ ایک ایسی وصیت ہے، ایسی نصیحت ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے سلسلے میں ایسی وصیت ہے جس کے برابر، جس کے مانند کوئی چیز نہیں۔ ایک لمبی روایت ہم اور آپ سنیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے دیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے رکھا کرو، تم صوم رکھا کرو، کیونکہ صوم کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ روزے کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، افضل اعمال میں سے ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصوم، تم روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ روزہ کے ذریعہ وہ بندہ، روزے کی فضیلت، اگر ایمان والا ہے، توحید والا ہے، شرک اکبر اس نے نہیں کیا، یا کیا تو توبہ کر لیا، کفر اکبر اس سے نہیں ہوا ہے، اور اگر ہو گیا انسان نے تو توبہ کر لیا، کوئی ایسا عمل کر کے نہیں جا رہا ہے کہ جس سے دین اسلام سے وہ باہر ہو گیا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ روزہ رکھتا ہے تو جنت کے اندر داخل ہوگا اگر وہ توحید والا ہے، ایمان والا ہے، دین سے نکال دینے والا کوئی عمل اس نے نہیں کیا زندگی میں، یا ہو گیا پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، تو اور وہ روزہ رکھا تو روزہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ یہ کم فضیلت ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ جنت جہاں اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، ابرار ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جو نیک لوگوں کا قیام گاہ ہوگا، مہمان خانہ ہوگا، جہاں سب اچھے ہی اچھے لوگ ہوں گے، اچھی ہی اچھی باتیں کریں گے، رب کے حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہیں گے، جہاں سینوں کے اندر کدورتیں نہیں ہوں گی، نفرتیں نہیں ہوں گی، جہاں نہ جوانی ختم ہوگی نہ موت آئے گی، جہاں حورین کے ساتھ زندگیاں گزریں گی۔ ایسی جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے سجایا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی، میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر ایک گیٹ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ مولا تو ہمارا رب ہے، ہم لوگوں کو اس گیٹ سے جنت کے اندر داخل ہونے کی اجازت فرما دے، آمین۔ اور ایسے اعمال اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے خاطر کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو کر ریان کے ذریعہ جنت میں داخل فرمائے گا اپنے نیک بندوں کو۔ یہ روزہ، یہ رمضان کا روزہ یا اور کوئی نفل روزہ، اور خاص طور پر ماہ رمضان جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا کیا نام ہے؟ ریان۔ یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، روز قیامت اس ریان نامی دروازے سے
صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ اور اس کے اندر ایک خصوصی فرض عبادت صوم یعنی روزے کی شکل میں کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ان بندوں اور بندیوں کا جنہیں اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ریان نامی گیٹ سے صرف دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم۔ اس ریان نامی گیٹ سے، دروازے سے جنت کے اندر روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، روز قیامت اللہ تعالی منادی کروائے گا، اعلان کروائے گا، این الصائمون، دنیا کے اندر روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں روزے رکھنے والے؟ تو فیقومون، دنیا کے اندر سارے روزے رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ریان نامی گیٹ سے داخل ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ گیٹ بند ہو جائے گا، اب کوئی اس سے نہیں آ سکتا، چاہے جتنا، اگر چاہے ساری نیکیاں کیا ہے، ساری اچھائیاں کیا ہے، وہ جنت کے اندر داخل بھی ہوگا، لیکن اگر اس نے روزے نہیں رکھا تھا، رمضان کے فرض روزے، لاپرواہی کی تھی، تو ریان جو خصوصی پرسنل گیٹ ہے روزے داروں کے داخل ہونے کے لیے، اس سے وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت اور روزے کا مقام اور روزے کا اجر و ثواب۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں صحیح مسلم کی ہے کہ بلایا جائے گا، اے روزے دار لوگو، آؤ ریان نامی گیٹ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دو چیز، ایک تو روزہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے، اور ایک پرسنل گیٹ، VIP گیٹ، ریان نامی گیٹ سے داخل ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے روزہ ہی داخل کیا۔ الصیام من اولی، وہ پہلی خصلتیں یا پہلی عبادتیں یا پہلی عادتیں جن کے بدولت اللہ تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا، انہی پہلی خصلتوں میں سے روزہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے سوال کیا، من اصبح اليوم منکم صائما، آج کے دن کس نے روزہ رکھا؟ آج کے دن کس نے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی اہم شخص کسی عبادت کے بارے میں پوچھے کہ آج کے دن یہ عبادت کس نے کی، تو اخلاص کو رکھتے ہوئے بتلانا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بھائی آج آپ لوگوں میں سے کس نے روزہ رکھا؟ روزے کی حالت میں کس نے دن بتایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا، آج کے دن وہ کسی کے جنازے کے پیچھے کون گیا؟ تم میں سے، تم سارے لوگوں میں سے آج کے دن جنازے میں کون شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اللہ کے رسول نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن تم میں سے کس نے کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلایا؟ پہلا سوال روزہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کیا کیا بیان کیا جائے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ روزہ ہے، وہ عبادتیں جن کے ذریعہ اللہ تعالی گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ روزہ بھی ہے۔ نماز سے بھی گناہ مٹتے، توحید سے بھی گناہ مٹتے، زکوٰۃ سے بھی گناہ مٹتے، حج سے بھی گناہ مٹتے،
اسی طرح روزے سے بھی گناہ مٹتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، کبھی اس کے اہل و عیال میں بیوی بال بچوں کے فتنے سے پریشان رہتا ہے، کبھی مال کے فتنے سے، کبھی اولاد کے فتنے سے، کبھی پڑوسی کے فطرت سے، اور ان سارے فتنوں آزمائشوں میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا، نماز کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ، صدقہ کے ذریعہ، بھلائی کا حکم دینے کے ذریعہ، برائی سے روکنے کے ذریعہ۔ تو گویا پتہ چلا کہ روزہ گناہوں کے مٹانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا۔ ایک تو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے گا، دوسرے عملوں کا بدلہ فرشتوں سے دلائے گا، اور روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی دوں گا۔ سب سے زیادہ اخلاص روزے کے اندر پایا جاتا ہے، ریاکاری سب سے کم روزے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ روزہ کون ہے کون نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب بدلہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ دار روزے کی حالت میں صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ سونے کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو برداشت کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دے گا۔ روزے میں صبر ہے نا، تحمل ہے نا، برداشت ہے نا۔ اور روزے کی فضیلت سنیے، روزے داروں کے لیے دو خصوصی خوشی ہوگی۔ روزے داروں کے لیے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں سنو، دو خصوصی خوشی ہوگی۔ ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب دنیا کے اندر افطار اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر دو خوشی ہے، ایک آخرت میں ایک دنیا میں۔ ایک خوشی تو افطار کے بعد خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی، دن بھر پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، جھوم رہے ہیں، یہ ہے، منہ سے ڈور ٹوٹ رہا وغیرہ وغیرہ، اور افطار جب بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نرم ملائم ٹھنڈی شربت، بہترین کھانا، پکوڑا، کچوڑا، سموسا، شربتیں اور قسم قسم کے کھانے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دیا ہے، وہ کھاتا ہے روزے دار تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک خوشی ہوگی آخرت کے اندر جب وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور روزے کی فضیلت، روزے کی حالت میں معدہ خالی رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے، زیادہ بک کرتے رہو تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے سونے سے، اور زیادہ دیر تک معدہ خالی رہتا ہے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ روزے دار مردوں، روزے دار عورتوں، روزے کی وجہ سے یہ منہ سے جو گھناؤنی بدبو آتی ہے، اس کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ ہے، مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور روزے کا بدلہ جنت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ رہے تو اپنے بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اول فول اور گالی گلوچ نہ بکے، اور اگر اسے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کہہ رہا ہے اور جھگڑا لڑائی کر رہا ہے تو وہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ گالی گلوچ اول فول نہیں بک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی یہ گندی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ قدر والا ہے، بہتر ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، جب روزے دار اس کو میسر پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ ایک جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے روزہ رکھنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد جب افطار کرتا ہے تو نفسیاتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، مزاج کے حساب سے بھی وہ خوش ہوتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور ایک خوشی آخرت میں ملے گی جب وہ اللہ رب العالمین سے
ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہم سب کو اس لائق بنا۔ اور آپ جانتے ہیں روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دو چیزیں شفاعت کریں گی بخشش اور مغفرت کے لیے۔ ایک قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام مقدس ہے، قرآن مجید روز قیامت رب کائنات سے کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں جگایا ہے، یہ رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، دنوں میں تلاوت کیا کرتا تھا، میں اس کی بخشش و مغفرت کے لیے سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول کر لے۔ اور اللہ اپنے کلام مقدس کی اپنی تلاوت کرنے والوں کے حق میں سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح روزہ بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ تیرا یہ بندہ ہے، تیری یہ بندی ہے، تو جانتا ہے روزے کی وجہ سے میں نے اس کو کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، دوسرے آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل سے میں نے روک دیا، تو جانتا ہے میں اس کی بخشش کے لیے، میں اس کی مغفرت کے لیے سفارش کرتا ہوں، اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما لے۔ چنانچہ سفارش قبول ہو جائے گی۔ روزہ وہ عبادت ہے جو دلوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، نفرتوں سے، گندے وسوسوں سے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر وثلاث ایام من کل شہر یذهبن وحر الصدر، یہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، اور یہ روزہ یہ سینے کی گرمی کو، قداوت کو، نفرتوں کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، روزہ خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یقیناً جو شخص روزے کی حالت میں وفات پا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بلند بلند درجے، اونچے اونچے بالا خانے تیار کر رکھا ہے۔ جس نے پے در پے روزہ رکھا، شریعت کے مطابق روزے کی پیروی کی اور روزہ باقاعدہ وہ رکھا۔ سب سے افضل روزہ صوم داؤد ہے، جو برابر جو شریعت کے اندر روزہ جائز ہے یا مشروع ہے ان کو برابر کیا، کھانا کھلایا، یہ ساری چیزیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ انہی فضیلت میں سے ایک چیز، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب تک بندہ روزہ رہتا ہے، روزے کی حالت میں جتنے بھی دعا کرتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر ایک روزے دار جب روزہ رہتا ہے تو اس کا روزہ، اس کا تقوی اسے ابھارتا ہے دوسرے روزے داروں کو افطار کرانے کے لیے۔ اور روزے دار جب روزے دار یا غیر روزے دار کسی روزے کی فضیلت کسی روزے دار کو افطار کرانے سے وہی ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں روزہ نہ رکھوں اور روزہ رکھنے کی میں طاقت رکھتا ہوں اور دوسروں کو افطار کراتا رہوں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ رمضان مبارک جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اس کی آج ہی سے ہم تیاری کریں، دعاؤں کے ساتھ، ظاہری اور اندرونی، معنوی اور محسوس انداز سے، تاکہ ہم روزے کو رکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو توفیق بخشے ایمان کی، اسلام کی، ایمان اور اسلام کے تقاضوں کے پورے کرنے کی اور ان ساری عبادتوں کے کرنے کی جن عبادتوں میں رب کی خوشنودی ہے، رب کی رضامندی ہے، اور ان سارے گناہوں سے بچائے جس میں رب کی ناراضگی ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارا اللہ ہے، تو فریاد رسی کرنے والا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہمارے سینوں کی رازوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تیرے نیک ناموں اور نیک خوبیوں کے واسطہ اور وسیلہ بنا کر اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے لیے، سارے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان آنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت کے ساتھ
تندرستی کے ساتھ رمضان کی قدر کرنے والا، رمضان بنانے والے رب کی قدر کرنے والا بنا، اور رمضان مبارک کے اندر جتنی بھی فرض عبادتیں ہیں بصد اخلاص ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی نفل عبادتیں ہیں جو تیرے دربار میں مولا محبوب ہے ان ساری عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو بخش دے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو مٹا دے، ہم سب کو بخش دے۔ یقیناً بڑا ناکام ہے وہ بندہ، یقیناً بہت نامراد ہے وہ بندی جسے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ملے اور اللہ کو راضی نہ کر پائے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش نہ کر پائے، اور آج اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے رمضان مبارک کے اندر جن سے تو راضی ہو جائے گا یا راضی ہو گیا بخش دے گا، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔